اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 10 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ بے شک تم مال غنیمت میں سے جو کوئی چیز ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور اختتام اس پارے کا ان لفظوں سے ہوا انما السبیل علی الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ اس راستے پہ نہیں چلے یستأذنونک جو اجازت مانگتے تھے آپ سے، وہم اغنیاء اس حال میں کہ وہ مالدار تھے، رضو وہ راضی تھے بأن یکونوا مع الخوالف کہ وہ پیچھے رہ جائیں، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس بے شک وہ نہیں جانتے۔ پارے کے شروع میں جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پارے کے آخر میں جہاد سے منہ موڑنے والوں کے لیے پیچھے رہ جانے کے جو نقصانات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے پیغام رکھتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ مال غنیمت سے جو بستی ہوئی جو رحمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اوپر برستی رہیں گی۔ جہاد سے اگر اعراض ہوگا تو ذلت تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلی بات جہاد کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا۔ جہاد کا مقصد کفر و شرک سے تائب ہو کر نماز و زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اطاعت و بندگی کی زندگی گزارنا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری بات جہاد میں مددگار ہونا، یعنی جہاد کے کاموں میں مدد کرنا، وہ کام جو میدان جہاد میں ہمت اور قوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ جب تم ملو اپنی مخالف جماعت سے، فاثبتوا تو پس ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیراً زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد کی پہلے سے تیاری رکھنا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ پس تم تیاری کرو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تم طاقت رکھو، من قوت ہر قسم کی قوت کے ساتھ تیاری کرو، من رباط الخیل گھوڑوں کے لیے تیار رہو، ترحبون بہ اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی تیاری کرتے رہو، ترحبون بہ عدو اللہ وعدوکم اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو، وآخرین من دونہم اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی بھی تیاری کرو، لا تعلمونہم ہم اللہ یعلمہم وہ اللہ کو نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جہاد میں ناکامی کا سبب یا ریاکاری، جس کام سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اور نصرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ انفال میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ جو نکلے اپنے گھروں سے باتراً تکبر کرتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو روک دیے گئے اللہ کے راستے سے، وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ناکامی کا تیسرا سبب مال کی چاہت، تلوار کا مقصد اگر علیٰ کلمت اللہ کو بلند کرنے کا ہے تو پھر رب کی نصرت مل جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد
اگر بدل جائے تو پھر رب کی نصرت نہیں ملتی۔ سورۃ الانفال کے اندر ہے ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض تریدون، یہاں تک کہ اگر وہ خون ریزی کریں زمین میں اور وہ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید الآخرہ، چاہتے ہیں آخرت کو، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اب جو ہے اس کے انعامات کیا ہیں، جہاد کے اندر جہاد کرنا، اس کے کیا کیا انعامات ہیں؟ اس میں سب سے پہلا انعام ہے آپس کی محبت کا ذریعہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے باہمی محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ سارے کے سارا خرچ کر دیں، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ دوسرا انعام ہے بخشش الہی کا ذریعہ، والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین وہ لوگ آووا ونصروا جب انہوں نے پناہ لی اور مدد پہنچی، اولئک هم المؤمنون حقا کہا یہی وہ لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، بے شک ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا۔ تیسرا انعام ہے نصرت الہی کا ذریعہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے قاتلوہم، تم جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، تو انہیں اللہ کے ہاتھوں عذاب ملے گا، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ، اور انہیں اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تسکین دے گا۔ چوتھا انعام بہت بڑے درجے کا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ربانی ہے والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ، ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ پانچواں انعام ہے دینوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ، واولئک هم الفائزون، یہی لوگ مرتبہ پانے والے ہیں۔ چھٹا انعام ہے رحمت الہی کا ذریعہ، یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہیں ان کا رب اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ساتواں انعام ہے رضا الہی کا ذریعہ، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، انہیں ان کا رب اپنی رحمت کی اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے۔ آٹھواں انعام ہے جنت میں اعلیٰ مقام کا ذریعہ، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں اور ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اطاعت الہی کا ذریعہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور سخت رہیں ان پہ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ 10واں انعام بلائی اور کامیابی کا ذریعہ، لیکن رسول جو ہیں، والذین وہ لوگ آمنوا معہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا جہاد کیا، باموالہم مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات اور یہی لوگ جو ہیں بلائیوں والے ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو جہاد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالایمان اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔